آپ سن رہے ہیں وقفہ پریشانی۔ ہارنا سیکھیں۔ میں کبھی ہار نہیں مانتا۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے اپنے منصوبے سے نہیں ہٹا سکتی۔ میں گرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں ایک بار جس چیز کا سوچ لوں وہ کر کے ہی دم لیتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اس جیسے کئی جملے آئے دن سننے کو ملتے ہیں۔ موٹیویشن ٹریننگز کا تو پورا سلسلہ چل نکلا ہے۔ نیور گیو اپ پر فیس بک پر ایسے دعووں کی بھرمار ہے۔ 18-19 سال کے لڑکے چیختے پھرتے ہیں کہ ہم ہار نہیں مانتے، مشکل سے مشکل حالات میں بھی سروائیو کر کے دکھائیں گے، اپنا سٹارٹ اپ چلا کے دکھائیں گے، اور ڈرانے والوں کا منہ کالا۔ ہر چیز کو انتہا پہ لے جانا ہمارا قومی مزاج بن گیا ہے۔ کسی کام میں عدل کا پہلو نہیں ڈھونڈتے، میانہ روی کی راہ نہیں اپناتے، بندگی کا مزاج نہیں سمجھتے۔ نیور گیو اپ کا نعرہ کوئی قومی لیڈر یا منصوبہ ساز مارے تو بھی شاید ٹھیک ہو۔ جس نے ابھی جمعہ 8 دن دنیا کی خاک نہیں چھانی، وہ بھی ایسے دعوے کرے تو ہنسی آتی ہے۔ میں آپ سے چند باتیں عرض کروں، اگر آپ کے خود ساختہ انٹرپرینورشپ کے احساس کو چوٹ نہ پہنچے۔ نیور گیو اپ اچھی چیز ہے، مگر کس ماحول میں؟ مثال کے طور پر آپ کو ایک طالب علم ملے جو کہے کہ میں گزشتہ 9 سالوں سے کمپیوٹر سائنس میں بیچلرز ڈگری مکمل کرنے کا سوچ رہا ہوں، مگر پاس نہیں ہوتا، تو آپ اس کو کیا رائے دیں گے؟ نیور گیو اپ اور زندگی برباد کر دو، یا بھائی آپ کوئی دوسرا شعبہ یا کام چن لو، یہ کام آپ کے کرنے کا نہیں ہے۔ آپ کا مزاج، ذہنی استعداد اور رجحان اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ فیلڈ آپ کے لیے بہتر نہیں۔ نیور گیو اپ کا بخار ان لوگوں میں زیادہ دیکھا جن کے پاس دینے کو ہے ہی کچھ نہیں۔ جب پلے کچھ نہیں تو گیو اپ کریں گے کیا؟ باتیں بھائی، گیو اپ سے پہلے بہت کچھ سنبھالنا پڑتا ہے، کمانا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ ایسی باتیں تو وہ کرے جس کے پاس چوائس نہ ہو۔ آپ کی تو زندگی پڑی ہے، آگے بڑھیں، ایک سے بڑھ کر ایک میدان ہے۔ قدرت کا اصول ہے کہ دعویٰ دلیل مانگتا ہے، جتنا بڑا دعویٰ اتنی بڑی دلیل، اور دعویٰ کرنے والوں کو ایک دن چوٹ ضرور پڑتی ہے۔ کبھی دعا میں بھی آدمی ایسا نہ کہے کہ اے اللہ اس واری معاف کر دے، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، بلکہ یوں کہے کہ اللہ معاف کر دے، آئندہ کرنے سے توبہ، اگر پھر کر بیٹھوں تو پھر معاف کر دیجئے گا۔ میرا پی ایچ ڈی ایڈوائزر کہتا تھا کہ بندہ جب تک ذلیل نہ ہو سیکھتا نہیں ہے۔ کچھ مہینوں کی بے روزگاری یا 1-2 دن کا فاقہ آپ کو وہ کچھ سکھا دیتا ہے جو MBA نہیں سکھا پاتا۔ چیلنج میں کیوں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو؟ سر جھکا کر سیکھتے رہیں، گرتے پڑتے رہیں، ایک دن اٹھ ہی جائیں گے۔ سب کے ساتھ یوں ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ناکامی کامیابی کی ضد نہیں ہے، یہ تو ایک مرحلہ ہے جو کامیابی کی طرف چلنے میں ہمیشہ آتا ہے۔ اس اسٹیشن پر کچھ دیر رک کر اپنا اور اپنے کاموں کا محاسبہ کریں، اور پھر آگے چل دیں کہ زندگی پڑی ہے۔ جیسے کوئی گناہ ہو جائے تو آدمی توبہ کرے اور آگے چلے۔ گناہوں کے تذکرے اور بار بار رونے دونوں کی باتیں مایوسی کو جنم دیتی ہیں۔ کسی کامیاب آدمی کو دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ زندگی میں کتنی بار اس نے ہار مان لی، گیو اپ کر دیا، اٹھ کے پھر سے چلا اور منزل کو پا لیا۔ علی بابا نے KFC کو گیو اپ ہی تو کیا، ورنہ آپ کی طرح نوکری لے کر ہی چھوڑتا۔ مارک زکر برگ نے ہارورڈ کو، ایسی ہزاروں مثالیں ہیں۔ منزل سامنے ہو، وہ نہ بدلیں، راستے جتنی بار چاہیں تبدیل کر لیں، کس نے منع کیا ہے؟ مثلاً آپ کو لاہور جانا ہے، اب موٹر وے بند ہے تو GT روڈ سے چلے جائیں، دونوں بند ہیں تو جہاز لے لیں، ٹرین میں چلے جائیں۔ لاہور پہنچنا ہے، راستے کی ضد نہ کریں، آپ کو کامیاب ہونا ہے۔ اب وہ اچھا انسان بننے سے ہوگا، خواہ آپ CEO بنیں یا مینیجر، اپنا کاروبار کریں یا کسی اور کا۔ ہار مان لینی چاہیے۔ اللہ کے لیے سب کو بڑے بڑے دعوے کرتے دیکھا۔ ہر شخص منصوبے بناتا ہے، لوگوں کا ازدحام
जमा करता है, करोड़पति बनना चाहता है, मगर आज तक कोई ऐसा न मिला जो कहे लोगों से छुपता हूँ कि अल्लाह मिल जाए। कुछ नहीं करता कि रब राज़ी हो जाए, अपने आप पर काम करता हूँ कि दुनिया का भला हो। ऐसा करने में अना को तस्कीन नहीं मिलती ना। जब हालात मुश्किल हों, जुल्म बढ़ जाए, तकलीफ़ पहुँचे, वज़न ज़्यादा हो जाए तो हार मान लें। मालिक के सामने जाकर मुकम्मल सरेंडर कर दें। कह दें, ऐ अल्लाह बड़ी कोशिशें की, नहीं छूटते गुनाह, नहीं चलता बिज़नेस, नहीं राज़ी होते बीवी बच्चे, नहीं मिलती नौकरी, अब तू करम कर, मुझे मेरे नफ्स से बचा, वरना मैं तो गया। एतराफ़े जुर्म कर लें, यकीन जानिए हारना सीखें, जीत रोती पीटती खुद ब खुद आपके पास पहुंच जाएगी। हार जीत की इस लड़ाई में अपने आप को निकाल दें। मखलूक उसकी, काम उसका, वो चाहे तो इस्तेमाल करे, चाहे तो ना करे। कुछ कर पाया तो उसकी तौफीक, कुछ न कर पाया तो उसकी मंशा। कोई बड़ा साहिबे राय, कोई उस्ताद अगर मिल जाए तो हार मान ले। अपनी ज़ात के खौल से बाहर आ जाएं, दावे करना छोड़ दें, लोगों को डज न लगाएं, अल्लाह से डरें। जन्नत में आराम से मिल लीजिएगा, सारे विनर्स वहीं तो जमा होंगे। अल्लाह हम सबको हारना सिखाए, आमीन। गाली देने के आदाब। तुम्हारी औकात ही क्या है 2 टके के आदमी, तुम इंतहाई घटिया और कमीने शख्स हो। तुम्हारी माँ। ये आज सुबह मिलने वाला फेसबुक का पहला मैसेज था। आदमी अगर आमने सामने हो तो आज भी कोई शर्मो हया कर लेता है, मगर फेसबुक के नादीदा पर्दे ने तो वो हिजाब भी गायब कर दिया। जब चाहो, जिसे चाहो, जहाँ चाहो, जैसे चाहो रगीत दो और पशेमानी तक न हो। ख्वाह अपने मुँह मियाँ मिट्ठू के मिज़दाक अपनी तारीफ़ों के पुल बांधते चले जाओ, या सामने वाले की बुराई, दोनों में कोई हद रवा नहीं रखनी। हमारे मुल्क में लोगों को गाली देने तक की अकल नहीं, कोई ज़ौक़, कोई वजह, कोई ताना, कुछ नहीं। जो मुंह में आया बोल दिया और लश्तम पश्तम सियासत हो गई। भाई कम से कम गाली ऐसी तो दो जो पलट कर वापस ना आ सके। गाली किसी को इश्तिहार दिलाने के लिए दी जाती है। मिर्ज़ा गालिब कहते थे कि बच्चों को माँ की गाली, जवान को बीवी की और बहन की गाली और बूढ़े को बेटी की गाली देनी चाहिए। अब मुझे जो माँ की गाली दे रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्हें तो बिछड़े हुए 13 साल हो गए। कमीना उस शख्स को कहते हैं जिससे किसी को फ़ायदा ना पहुँच सके। खबीस ऐसा आदमी जो शैतानी सिफ़ात रखता हो। बेवकूफ़ वकूफ़ से निकला है, जैसे वकूफ़ अरफा। ऐसा शख्स जो टिक के कोई काम ना कर सके। बदअकल वो जो अपनी अकल को बुरे कामों में इस्तेमाल करे, और बेअकल वो जिसके पास कोई ज़्यादा अकल हो ही ना, भोला आदमी। अब आपको क्या बताऊं, हया आती है। हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाली देने वालों ने तो बहुत ही बुरा काम किया, और ऐसे लोगों को तो ऐसे वैसे होते हैं। अल्लाह हम सब को गालियों से बचाए और सही उर्दू और अदब सिखाए। अब इतना तो सीख लेना कि बदतमीज़ी और बेअदबी अदब के दायरे में रहते हुए कर सकें। रहा सवाल 2 टके का आदमी, इसका अहवाल अगले मज़मून में बयान करूँगा। हसद अल्लाह की तकसीम पे एतराज़ का नाम है। बंदा कहता है फ़ुला आदमी के पास से फ़ुला रुतबा, मुकाम, इल्म, शोहरत, असर व रसूख चला जाए और मुझे मिल जाए। बड़ी ही बुरी बात है। ऐसा शख्स गोया अल्लाह की कुदरत पे एतराज़ करता है कि वो उसे तो दे सकता है, मुझे नहीं। और इन चीज़ों के हुसूल की वाहिद सूरत ये है कि उस शख्स के पास से चली जाएं और मुझे मिल जाएं। हसद हमेशा अपनी ही फील्ड में होता है। एक कंप्यूटर साइंटिस्ट को दूसरे कंप्यूटर साइंटिस्ट से, एक बैंकर को दूसरे बैंकर से, और एक मौलवी साहब को दूसरे मौलवी साहब से। अगर आपकी बेकरी है और कोई आपको आकर बताए कि फ़लाँ शख्स को यूरोप में फ़िज़िक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है, तो भला आपकी बला से हसद तो तब रंग लाएगा जब आपके सामने एक और बेकरी खुल जाए।
حسد کے علاج کے لیے اللہ سے امید رکھنی چاہیے، خوش گمانی رکھیں اور اللہ کی قدرت پہ بھروسہ رکھیں۔ جس شخص سے حسد ہو اس کے لیے نماز میں رات کو اٹھ کر دعائیں مانگیں کہ اللہ اسے اور دے۔ ایسا کرنے سے نفس پہ چوٹ پڑتی ہے اور حسد کا جذبہ ہلکے ہلکے زائل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حسد اور اس کے اثرات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آپ کتنے فیصد انسان ہیں؟ پچھلے دنوں فیس بک پر ایک صاحب نے غصے میں کہا، تم 2% کے آدمی ہو۔ تو میں نے سوچا یہ جملہ تو اب ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے اور لوگ ازراہ تمسخر یا کسی کو بے عزت کرنے کے لیے سر عام بے شرمی سے بولتے چلے جاتے ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ آخر وہ کیا پیمانہ ہو جس میں ہم انسان کو ناپ سکیں؟ کیسے معلوم ہو کہ فلاں آدمی 2% کا ہے یا 16 آنے کا؟ اور ایک قدم مزید پیچھے ہٹ کر دیکھتے ہیں کہ آیا وہ شخص آدمی کہلانے کے بھی لائق ہے یا نہیں۔ اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ سر میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ میں ان سے اتنی ہی عرض کرتا ہوں کہ چلو پہلے آدمی تو بنے، بڑا چھوٹا بعد کی باتیں ہیں۔ آئیے سب سے پہلے مخلوقات میں فرق کو دیکھ لیتے ہیں۔ 3 بنیادی جبلتیں ہیں جن پر شعور کی عمارت کھڑی ہوتی ہے: عقل، غصہ اور جنس۔ فرشتوں میں عقل ہوتی ہے، غصہ اور جنس نہیں۔ نباتات میں جنس ہوتی ہے، تھوڑی بہت عقل بھی مگر غصہ نہیں۔ جانوروں میں جنس اور غصہ ہوتے ہیں، عقل کوئی خاص نہیں۔ انسانوں اور جنات میں یہ تینوں جبلتیں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ علم اور شعور یہ 2 پیمانے ہیں جن پر ہم کسی مخلوق کو پرکھتے ہیں۔ اس کسوٹی پر پورا اترنے والا انسان کہلانے کا حقدار ہے۔ علم کہتے ہیں اپنے آس پاس موجود اشیاء و حالات سے ارتباط کو، تعلق قائم کرنے کو، کہ انہیں ہم اپنی بہتری کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں درجہ بدرجہ انسان و جانور دونوں ایک ہی ہیں، معیار اور درجے کا فرق ہے۔ صرف ٹرک کے سامنے چھلانگ لگا دوں گا تو موت یقینی ہے، اتنا علم انسان کے پاس بھی ہے اور جانور کے پاس بھی۔ طبیعت خراب ہو تو بلی کو بھی پتہ ہے کہ گھاس کھانی ہے۔ تیراکی سے لے کر اڑنے تک اور گھونسلہ بنانے سے لے کر گروہ کی شکل میں پرواز قائم رکھنے تک آپ کو ہزاروں مثالیں ایسی مل جائیں گی جس میں انسان اور جانور اپنے ماحول، حالات اور دستیاب اشیاء سے اپنی بہتری کا سامان کرنا جانتے ہیں۔ انسان کا تو کام ہی یہ ہے کہ یا تو علم حاصل کرے یا علم بانٹتا پھرے، اس بادل کی طرح جو کھیت، ریگستان، جنگل، دریا پر یکساں برستا ہے، اور جو وقت بچ جائے اس میں اللہ کی عبادت کرے کہ اللہ کا نام بغیر توجہ کے ہی کیوں نہ لیا جائے اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ ایک انسان سے علم کا صدور گاہے بگاہے ہوتا ہی رہتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کا کہنا ہے کہ وہ امام صاحب کی مجلس میں 30 سال تک جاتا رہا اور ہمیشہ کوئی نئی بات سیکھی۔ اب آپ خود سوچیں کہ امام صاحب کے علم کے صدور کا کنیکشن نہ جانے کہاں جا کر جڑا ہوا تھا۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ علم کا صدور انسان ہونے کی نشانیوں میں سے ہے، جانوروں میں نہیں ہوتا۔ اب بات کرتے ہیں شعور کی۔ شعور اپنے اندر کے باطنی انتشار کو اخلاق صالح پر غالب نہ آنے دینے کا نام ہے۔ آپ کی عقل وہی کتابیں رہے، آپ کی خواہشات آپ کے مورل کمپاس سے آگے نہ نکل جائیں۔ اس قوت، اس فیصلے، اس چوکیدار کا نام شعور ہے۔ یہ ہر انسان میں پیدائشی طور پر بائی ڈیفالٹ بلٹ ان ہوتا ہے، اور جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ شعور کے 3 دروازے ہیں: عقل، غصہ اور جنس۔ ان پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ عقل کے کرشمے اور اس کے بے قابو اور بے لگام ہونے کے واقعات تو روزمرہ کے مشاہدات ہیں۔ کیونکہ آپ کو بولنا آتا ہے، آپ چرب زبان ہیں، تو چاہیں تو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ میں بدل دیں، جیسے چاہیں کسی کو ذلیل کر دیں۔ ٹاک شوز میں مد مقابل کو ہرانے کے لیے من گڑت واقعات، قصے، کہانیاں، جھوٹے خواب
اور باطل بشارتیں لے آئیں، کسی کا پلاٹ ہتھیا لیں، میاں بیوی کی لڑائی کروا دیں، کسی کی عزت پر بہتان لگا دیں، ایک جملہ ایسا کہہ دیں کہ کسی کی سال بھر کی محنت اکارت ہو جائے، کوئی ایسا کمنٹ لکھ دیں کہ کسی غریب کی پروموشن رک جائے، یا ایسی چال چلیں، ایسا پلان بنائیں کہ کسی کی نوکری ہی چلی جائے۔ عقل اگر وہی کے تابع نہ ہو تو اندھیرا ہے۔ آپ کی چرب زبانی کسی کی زبان بند کرا سکتی ہے، دل نہیں جیت سکتی۔ بندہ بچایا کریں، جملے توڑ دیا کریں۔ بڑی ہمت چاہیے جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا ایک جملہ سامنے والے کو پاش کر دے گا۔ وہاں آدمی کچھ سیکنڈ کو رک جائے اور سوچے کہ عقل کا استعمال کہاں کر رہا ہے۔ باطنی انتشار کا سیلابی ریلا جو آپ کے اخلاق صالح کو سب سے پہلے بہا کر لے جاتا ہے، وہ اسی عقل کے دروازے سے آتا ہے۔ یہ باطنی انتشار فرد میں ہو تو فرد برباد، قوم میں ہو تو ملک برباد۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ WMD کے کیسے کیسے دعوے اور کیسی کیسی دلیلیں، اور جب مسلمانوں کے خون سے زمین سرخ کر دی تو کہتے ہیں غلط فہمی ہو گئی تھی۔ یہ سب عقل کے کرشمے اور کرتوت ہیں۔ چالاکی، جھوٹ، بہتان، طنز، غیبت، کردار کشی، بددیانتی، رشوت، اختیارات کا ناجائز استعمال اور مخلوق کو تنگ کرنے کے نت نئے بہانے، یہ سب اسی دروازے کے بیل بوٹے ہیں۔ اب کسی میں اگر دیانتداری کا وصف نہیں تو اسے کہیں گے 2 ٹکے کا آدمی، کہ شوہر بیوی کو بات بتاتے ہوئے ڈرے اور باپ بیٹے سے چھپائے کہ اسے بتانا تو شہر میں ڈنڈورا پیٹنے جیسا ہے۔ قرآن پاک گزشتہ ظالم اقوام کو جانوروں سے، بندر و خنزیر سے تشبیہ دیتا ہے کہ انسانی شعور کی خصوصیات تو ان سے رخصت ہو چکی تھیں۔ شعور کا اگلا دروازہ غصہ ہے، انا، ضد، میں، خود پرستی، حاکمیت، غرور، تکبر، بغض، کینہ، حسد، ظلم اور نشہ اس دروازے کے بیل بوٹے۔ میرے سامنے کوئی بولنے کی جرت نہیں کر سکتا، میں تو منہ پہ کہتا ہوں تیری اوقات کیا ہے۔ مجھے سب سے پہلے سرو کیا جائے، میری رائے سب سے آخر میں پوچھی جائے، میں روٹی کے کنارے کیوں کھاؤں، میں اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کیوں کروں۔ ایسا ہی ہوگا کیونکہ میں نے ایسا کہا ہے، ایسا چاہا ہے۔ میرا جہاز سونے کا ہوگا، میرا باورچی میرے ساتھ جہاز میں جائے گا، میں ایسا کر کے دکھاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ غصہ بڑی ہی کبیح شے ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ غصہ اور غیرت میں فرق ہے۔ غیرت اس حفاظتی جذبے کا نام ہے جو غیر کو آپ کی ملکیت میں تصرف کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہونا بھی چاہیے، بڑی اچھی چیز ہے۔ غصہ نام ہے اپنے مزاج کے برعکس کسی بات کو برداشت کرنے کا۔ یہاں احتیاط بہت ضروری ہے۔ جتنی بار بندہ اللہ سے معافی مانگے، کم از کم اتنی بار تو لوگوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ متکبر لوگ قیامت میں چیونٹیاں بنا دیے جائیں گے اور لوگ انہیں روندتے پھریں گے۔ کوشش کریں اس دروازے سے کسی جذبے کو اندر نہ آنے دیں۔ کسی شخص کو اگر غصے میں قابو نہیں تو وہ 33% کم انسان ہوا۔ بے حسی بھی اسی دروازے سے آتی ہے۔ یہی بات ہے نا کہ میں معزز ترین ہوں اور اس بات سے بے نیاز ہوں کہ کسی اور پر کیا گزرے۔ جانوروں کی خاصیت ہے، ایک ریوڑ میں سے شیر کسی ہرن یا نیل گائے کو شکار کر کے کھا لیتا ہے اور باقی تمام قریب ہی کھڑے یہ منظر دیکھتی ہیں اور پھر سے گھاس چرنے لگتی ہیں۔ بے حس آدمی بھی صرف اسی قابل ہوتا ہے کہ گھاس چر لے۔ وہ آدمی جس سے غصہ برداشت نہیں عموماً بدتمیز، بے ادب اور ظالم بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہر وہ شخص جو دوسروں کی توجہ کا طالب ہو اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ کسی پر توجہ کر سکے۔ شعور کی عمارت کا تیسرا اور سب سے خطرناک دروازہ ہے جنس کا۔ نوجوانی میں دنیا بھر کے گناہ ایک طرف اور جنس کا ایک طرف۔ اس کی شرارتوں سے بندہ بچ کر نکل جائے تو خوب، ورنہ بہت برا گرا ہوا اور بڑی چوٹ لگی۔ زبان کے چٹخارے، آنکھوں کے اشارے، عشق کی کارستانیاں، محبتوں کے فریب،
الفاظ کی ملمہ کاری جن سے مخالف کی طرفداری اور ستائش پیٹ بھرنے کو حقوقیں نسواں کی ہاہاکار بونڈے میسیجز لغو اور فحش باتیں موبائل پیکیجز اور حسن کو شو آف کرنے کی لگن سبھی اس ایک دروازے کے مرہون منت ہیں۔ ہمیں خود ہی دیکھنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کون کون کب کہاں اور کیسے اس دروازے سے اندر جھانکا، سانجھ سمے کس نے چوری کی، دل کی کشتی میں سوراخ کون کر گیا، کوڑیوں کے بول لاکھوں کی نیکیاں کون لے گیا، اور کس کا ضبط کہاں ٹوٹا، کس کا صبر کہاں بکھرا۔ ہر شخص کی برداشت الگ ہے، کسی کو ایک بے ضرر سا جملہ وہ آگ لگا دیتا ہے کہ پانی سے نہ بجھے، تو کسی کے سامنے سارے رنگ مل کر بھی بلیک اینڈ وائٹ رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ باریک اور خطرناک یہ دروازہ ہے، یہاں سے گناہ چھن چھن کر رینگتے ہوئے اندر آ جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں لگتا۔ آئیے حساب لگاتے ہیں کہ ہم کتنے فیصد انسان ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے صرف انسان ہی بن جائیں، تو کیا کہنے۔